الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد. ہم جن حالات میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں اس میں وقت بھی مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں تمہیدی گفتگو ممکن نہیں رہتی، اس لیے یہ بیان کرنا کہ میں کس موضوع پر بات کر رہا ہوں اور جو ابھی بات کر رہا ہوں اس کا موضوع سے کیا ربط ہے، یہ رہ گیا ہے. یہ حصہ وہ آپ کی اپنی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور بتا یہ دیتا ہوں. کوشش ہے، میرے مخاطب یہ جوان ہیں، یہ بچے ہیں، یہ جوان تقرب الی اللہ کے راستوں کو اگر پہچان لیں اور اس راستے میں آنے والے مشکلات کا حل انہیں مل جائے تو میری محنت انشاءاللہ وصول ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہے واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی ہمیں کہا جاتا ہے. جتنا ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے. امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں میں حاکم ہونے کے باوجود ایک نانے جو پر گزارا کرتا ہوں، ایک جوڑا کپڑے کا پہنتا ہوں، غریبوں کی طرح رہتا ہوں. جانتا ہوں تم میری طرح نہیں کر سکتے ہو لیکن میری اتباع کی کوشش ضرور کرو. جس طرح فرش عزا پر آپ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اب یہاں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کون کیا ہے کچھ بھی نہیں، سب برابر آ کے بیٹھتے ہیں. علی کہتے ہیں زندگی بھی سب کے ساتھ برابر رہ کر کرو، لیکن تم کر نہیں سکو گے. ہم کمزور لوگ ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. ہم یہ کر نہیں سکتے. ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز مل جاتی ہے تو غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تقوی الہی اختیار کر سکتے ہو اتنا تو اختیار کرو. اس کوشش میں تو ہو کہ میں تقوی الہی اختیار کروں. کیا کروں؟ فاسمعوا، سنو، اچھی باتیں سنو، اچھی باتوں سے ناراض نہ ہو، اچھی باتیں سنانے والوں کو برا نہ سمجھو. اچھی بات اور وہ بات جو کانوں کو اچھی لگے، ان میں کافی فرق ہے. اچھی بات ہو سکتا ہے کڑوی ہو، سچی ہو، سچ کڑوا ہوتا ہے، اس وقت گراں گزر رہا ہو لیکن زندگی بن جاتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں یہاں تو اچھی لگ رہی ہوں لیکن بعد میں وہ بات ہمارے کسی کام نہ آتی. سنو، اچھی بات سننے کی عادت بناؤ. وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو. ہم ولایت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ولائی ہیں، ولایت کے قائل ہیں، علی کو ولی مانتے ہیں. اگر علی کو ولی مانتے ہو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. انما، آپ انما ہے تطہیر سے انما کو پہچانتے ہیں. انما صرف اور صرف ولیکم،
تم سب کا ولی اللہ ہے۔ اب کچھ بیوقوف آپ کو کہتے ہیں ولی کا مطلب جگری یار ہے۔ کس کا جگری یار اللہ ہے؟ رسول نے کہا میں تمہارا جگری یار ہوں۔ اچھا میں آہستہ بول رہا تھا، میں اپنی آواز اونچی کر لیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ لیڈیز میں نہیں جا رہی، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہوگا آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی، پر اپنی آواز میں تھوڑی سی اونچی کر لیتا ہوں۔ ہمیں اطاعت کا حکم ہے، فَأَطِیعُوا، تقوی اختیار کرو، جتنا کر سکتے ہو سنو، سننے سے نہ گھبراؤ، اطاعت کرو۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ولی کی کرنی ہے۔ ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولیکم، تم سب کا ولی۔ سب میں کون شامل ہے؟ سارے انسان تو شامل ہیں ہی ہیں۔ سارے انسانوں کا اگر جگری یار اللہ ہے تو جہنم اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ ہمارے پاس استدلال کی وہ طاقت ہے کہ اگر وہ ولی کے معنی کو علی میں آ کے کم کرنا چاہیں، ہم خدا کو لے کے آ جائیں گے۔ انما ولی، ایک ولی ہے شاید میں، 2 دفعہ ولی نہیں آیا ہے۔ انما ولیکم اللہ آئے مباہلہ بھی جب وہ ترجمہ کرتے ہیں نا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ایک ہی ندعو آیا ہے۔ ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، اپنے نفوس کو تم اپنے نفسوں کو بلائیں گے۔ ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹوں کو بلائیں گے، عورتوں کو بلائیں گے، خود آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ ندعو، ایک ہی لفظ رکھا ہوا ہے، تم خود کہاں سے آؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس بہت مضبوط استدلال ہے۔ ولایت جو ہے وہ ولایت ہے جس ولایت کے ہم اقرار کرتے ہیں، جس ولایت کا ہم ماننے والے ہیں، وہ ولایت انما ولیکم اللہ، اللہ تم سب کا حاکم ہے۔ حق حاکمیت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ جسے حاکم بنائے وہ حاکم ہوگا، جسے اللہ حاکم نہ بنائے اسے حق حکومت، خلافت، امامت حاصل ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولایت کا حق خدا کو ہے، حکومت کا حق خدا کو ہے۔ تم سقیفہ میں کیا کر رہے ہو؟ انما ولیکم اللہ، پھر سقیفہ میں کیا کر رہے ہو؟ کس کے پاس کیا جمع ہو کے کیا مشورہ کر رہے ہو؟ ورسولہ، اور ولایت کا حق رسول کے پاس ہے، اسی انما نے دیا ہے۔ جو انما کہہ رہا ہے حاکم صرف خدا ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ولایت رسالت میں قرار دے رہا ہوں۔ تم سب کا حاکم میں ہوں اور تمہارا حاکم میری طرف سے رسول خدا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ حاکم ہیں جو ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے، سارے آ گئے، ایمان والے سارے آ گئے۔ کسی نے اس وقت ایمان لایا، کوئی پہلے ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا، ٹھیک ہے جی آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ اللہ ولی، رسول ولی، ایمان لانے والے ولی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والوں میں سے نماز قائم کرنے والے کتنے رہ گئے؟ جو نماز پڑھتے ہیں نہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز یا علی نے قائم کی ہے یا اولاد علی نے۔ ہم جو نماز خراب کرنے والوں کا اگر ذکر نہ بھی کریں، نماز کو بدعت بنانے والوں کو اگر ذکر نہ بھی کریں، تو نماز قائم علی اور اولاد علی نے کی ہے۔ الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
ولی اللہ ہے، ولی رسول اللہ ہے. اس کے بعد ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ جمع کا صیغہ ہے. نماز قائم کرنے والے، ایمان دینے والے، ایمان لانے والے، زکوٰۃ دینے والے، جمع کا صیغہ ہے. اس میں سارے دنیا کے لوگ آ سکتے تھے، جیسے انفس جمع ہے سب آ سکتے تھے. آیت نے صرف علی کو قرار دیا. یہاں بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت صرف اور صرف مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوئی. اب ان کو مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟ انہیں رکوع سے بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ جو رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے. رکوع کا مطلب خضوع، نہ کہ وہ امیر المومنین نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی ہے وہ نہیں. خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے. یہ بھول جاتے ہیں زکوٰۃ خضوع کے ساتھ نہیں دی جاتی ہے. نماز خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، زکوٰۃ خلوص کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اگر شعائر اللہ پر جا کر خضوع کریں تو کہتے ہیں شرک شرک. اسی طرح ہے نا، آپ رسول اللہ کے ذریعے پہ اگر خضوع کریں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کہتے ہیں فقیر کے سامنے خضوع کرو. سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی کے پاس منطق نہ ہو، استدلال نہ ہو، جب کوئی حق پر نہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا یہی حشر ہو جاتا ہے. اطاعت، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو تقوی اختیار کرو. راستہ کیا ہے؟ سنو، اچھی بات سنو، سننے کی طاقت پیدا کرو. اگر سن نہیں سکتے ہو، صرف وہی سننا چاہتے ہو جو تمہیں پسند ہے، تم تقوی الہی اختیار نہیں کر سکتے ہو. وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو. ولی جب مانتے ہو تو اپنا سب کچھ امام کو مانو، اپنی مرضی سے چیزوں کو مت چلاؤ. اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مرضی پر اپنی زندگی بسر کرو. وَأَنفِقُوا، اور جب تک انفاق نہ کرو یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی. سنو، اطاعت کرو اور انفاق کرو. انفاق کے اگر روایات میں پڑھنا شروع کروں تو بہت زیادہ، اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، اس پہ میں نے بہت مجالس پڑھی ہیں، شاید آپ کے درمیان بھی پڑھی ہوں. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرت ریکارڈ کر لیتا ہے اور وہ پھر سب کو بعد میں سنا بھی دیتا ہے. اس لیے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اس کو پڑھ لیجئے گا، بہت خوبصورت احادیث ہیں. اہل المعروف، باب اہل المعروف فی الجنہ، یہ بھی حدیث. آج کل حدیث پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، گوگل کریں آپ کو احادیث مل جاتی. اپنے گوگل کو شیعہ کرو، اپنے گوگل کو شیعہ کرو. رسالت مآب کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا. ایک شیطان تاریخ میں مسلمان ہوا ہے، کیونکہ ہر شخص پر شیطان ہوتا ہے، لیکن جو رسالت مآب پر شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. آپ اپنے گوگل کو شیعہ کر سکتے ہیں. آپ زیادہ احادیث، قرآن، روایات کو اگر سرچ کرتے رہیں گے آپ کا گوگل شیعہ ہو جائے گا. آپ کی بہت ٹھیک رہنمائی کرے گا. آپ اگر میرے گوگل پر سرچ کریں نا، آپ جو مرضی لکھیں آپ کو سیدھا حدیث لا کے دے گا. اس کو پتا ہے یہ اتنا حدیث دیکھتا رہتا ہے، آپ جو مرضی لکھیں وہ اس کے نزدیک کی احادیث فوراً لا کے دے گا. اور آپ باقی جو جوان ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہوں وہ جو بھی لکھیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. کسی ایک بزرگ تھے بیچارے، اور ان کو شوق ہوا کہ بھئی میں نے آپ کی تقریریں سننی ہیں، سنا ہے یوٹیوب پہ آ رہی ہیں فلاں آ رہی. اگلے دن آ کہا کہ مولانا آپ کی تقریر بہت گندی جگہ پہ آ رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا پہلے کیا کہہ رہا ہے. کہا وہ جو تقریر جہاں آئی تھی اس کے آگے پیچھے بہت عجیب عجیب چیزیں تھیں. کس کے موبائل پہ کمپیوٹر پہ دیکھا تھا؟ کہا فلاں، میں نام نہ لوں.
میں نے کہا وہ بہت گندی جگہوں پہ جاتا ہے نا، تو اپنے گوگل کو شیعہ کرو، ان احادیث کو با اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ لکھو، پھر مزے کرو۔ کتنا خوبصورت آپ کا وقت گزرے گا، تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا آپ کو، گوگل کو شیعہ کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور پھر احادیث کے ساتھ آپ مزے کریں۔ ہم بھی ہر روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور روزانہ تقریباً 50 حدیثیں آ گئی ہیں، 40-50 ابھی ریکارڈ بھی ہو چکی ہیں، روزانہ آتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ بھی دوستی کریں، روزانہ 5 منٹ آپ کو ایک حدیث، اس کی شرح، اور آپ کا ایک رشتہ قائم ہو جائے گا معصومین سے۔ وَأَنفِقُوا، انفاق کرو۔ انفاق پہ اب میں روایات نہیں سنا رہا، انفاق پہ میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ سناتا ہوں۔ خوشی خریدی جا سکتی ہے پیسوں سے؟ خوشی پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ پیسوں سے انسان خوشی خرید سکتا ہے، پیسوں سے انسان طول عمر خرید سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور جملہ یہ ہے، پیسوں سے خوشی انسان نہیں خرید سکتا، اور جتنے لوگوں نے تجربہ کیا ہے ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ میں جاتا ہوں شاپنگ کرتا ہوں، شاپنگ کر کے چاہتا ہوں میں خوشی حاصل کروں، لیکن ایک بوسٹ مجھے ملتا ہے، میں جب نیا آئی فون لے لوں، نیا فلان لے لوں، کوئی نئے سوٹ لے لوں، کپڑے لے لوں، جو بھی گاڑی لے لوں، ایک بوسٹ مجھے ملتا ہے، اس کے بعد پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری پرانی گاڑی بھی اسی طرح چلتی تھی، میرا پرانا موبائل بھی اسی طرح کام کرتا تھا۔ ایک بوسٹ ملتا ہے ہیپینس کا، اس کے بعد پھر آپ کی جو بیس لائن ہیپینس ہے وہی دوبارہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اگر اس سے نیچے نہ گر جائے تو۔ پیسے خرچ کیے ہیں اس کی وجہ سے اس سے نیچے نہ آ جائے۔ پیسوں سے کیسے ہیپینس خریدی جا سکتی ہے، اور آپ اپنی بیس لائن ہیپینس کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ وہ پیسے دوسرے پہ خرچ کریں، انفاق کریں۔ اگر تجربہ کر لیں، آپ سب تجربہ کار ہیں، البتہ ایسا نہیں آپ نے یہ تجربہ نہیں کیا ہوا، لیکن اس فیلنگ کے ساتھ ذرا تجربہ کریں۔ ایک لقمہ خود کھائیں، ایک لقمہ کسی اور کو کھلائیں۔ دیکھیں جو محتاج کو، یتیم کو، مسکین کو کھلایا ہے، اس سے آپ کو زیادہ طاقت اور زیادہ خوشی ملے گی اس لقمے کی نسبت جو آپ نے خود کھایا ہے، اور بدبخت ہے وہ جس نے یتیم کا لقمہ چھین کے کھایا ہو۔ یہاں تو کوئی نہیں، لیکن نظر میں رکھنا چاہیے 3 قسم کے لوگ ہیں، یتیم کو کھلانے والے، خود کھانے والے، یتیم کا چھین کے کھانے والے۔ آپ کی زندگی، آپ سیلز ہیں، 50 ٹریلین سیلز ہیں آپ، ہم ایک کائنات ہیں پوری۔ یہ جو 50 ٹریلین سیلز ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، انسان مریض ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، کہاں نکل جاتا ہے؟ وہ نئے سیلز نہیں بن رہے ہوتے، پرانے سیلز تو جا رہے ہوتے ہیں، یہ سیلز مسلسل کاپی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب سیلز کاپی ہوتے ہیں آپ کی کروموسوم میں، ڈی این اے میں، وہ ایک سکینر چلتا ہے، اور وہ سکین کرتے ہوئے آپ کے کروموسوم کو سکین کرتا ہوا آتا ہے، آخر میں ٹیلیمور ہوتا ہے، خالی سپیس ہوتا ہے۔ ہر سکین پہ یہ ٹیلیمور کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایجنگ کیا ہے؟ یہ ٹیلیمور ختم ہوتا ہے تو وہ سکینر جب آ کے سکین کرتا ہے، کچھ آخر کے آپ کے سیلز سکین نہیں ہو سکتے، ڈی این اے آپ کا آدھا سکین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہے، آپ لوگ گوگل کریں، یہ تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، اس پہ انیمیشنز مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ ریسرچ ہے کہ اگر آپ چیریٹی کرتے ہوں، انفاق کرتے ہوں، آپ کا یہ ٹیلیمور جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جس خوشی کو، جس صحت کو پانے کے لیے دوسرے کا مال غصب کر کے کھاتے تھے، اس سے یہ ٹیلیمور مزید سکڑ جاتا ہے۔ جو حاصل کرنے کے لیے ظلم کر رہے تھے اس سے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر احسان کریں، انفاق کریں، آپ کی خوشی بھی بڑھ جائے گی، آپ کی عمر میں بھی خدا اضافہ کر دے گا۔ نقصان کا سودا ہے ہی نہیں، کوئی نقصان سرے سے نہیں ہے۔
اگر راہ خدا میں دے دو، امام بارگاہ میں دے دو، حسین کے نام پہ دے دو، وہاں نقصان، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام میں، الہی نظام میں انسان کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّن جُوعٍ وَخَوْفٍ وَنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، مال تمہارا کم ہو جائے گا، جانی نقصان ہوگا، ثمرات کا نقصان ہوگا، جو رزلٹ تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ رزلٹ تمہیں نہیں ملیں گے۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا کہہ رہا ہوں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہیں میرے؟ جی، بھوک کا نقصان، جان کا نقصان، ثمرات کا نقصان، ٹھیک، خوف کا نقصان، یہ سارے نقصان ہوں گے۔ ان نقصانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمانے کے بعد کیا کریں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ جی، بشارت نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کو، مومنین کو نقصان نہیں ہوتا ہے، مومن صبر کرتا ہے۔ اگر خوف آ جائے، اگر بھوک آ جائے، اگر نقص آ جائے، اگر جانی نقصان ہو جائے، اگر کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے، میں صبر کرتا ہوں، صبر کے نتیجے میں مجھے بشارت دی جاتی ہے۔ اولئک صلوات علیہم من ربہم والرحمہ اولئک هم المہتدون۔ قسم کھاتا ہوں کوئی یہ بات سمجھ سکتا ہی نہیں، نہ میں سمجھاؤں۔ اولئک کون؟ آپ لوگ جس کو تھوڑا سا امتحان ہوا ہے، آزمائش ہوئی ہے، اس آزمائش پہ آپ نے صبر کیا ہے، نتیجے میں جو آپ کو بشارت ہے وہ ایک آیت بعد ہے۔ اولئک صلوات اللہ، اللہ کی ابدی صلوات، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک چیز آپ سے گئی ہے، ابدی صلوات، ابدی رحمت، ابدی سلامتی، ابدی ہدایت، اولئک هم المہتدون۔ گیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت گیا ہو تو جوان بیٹا ہاتھ سے چلا گیا، اس سے بڑا تو اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ 18 سال کا کڑیا جوان بیٹا شہید ہو گیا، کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صبر کیا، آپ کو ابدی سلامتی، ابدی درود، ابدی ہدایت آپ کو مل گئی۔ اور جو گیا ہے وہ آپ کا تھا، یہ بیٹا آپ کا تھا، یہ مال آپ کا تھا، یہ جگہ آپ کی تھی، یہ مکان آپ کا تھا، یہ جائیداد آپ کی تھی، آپ کا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ بھئی میرا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں ایک مثال بچوں کے لیے، اگر کسی بچے کو مثلا میں ایک آلٹو دے دوں آپ کو، میں کہوں یہ آلٹو رکھو، 4-5 سال اس کو چلاؤ، فیول بھی میں دوں گا، ڈرائیور بھی میں دوں گا، مینٹیننس بھی میں دوں گا، انشورٹ کر کے میں نے آپ کو آلٹو دے دی۔ 5 سال بعد میں آ کے آپ سے آلٹو لے لوں، آپ صبر کریں گے یا میرا شکر کریں گے؟ آپ کہیں گے شکریہ تم نے مجھے 5 سال یہ گاڑی دے کے رکھی، یا کہو گے کہ اب میں اسکول کیسے جاؤں گا، اب میں کالج کیسے جاؤں گا، اب میرے بچے کدھر جائیں گے، میرے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بہت شکریہ، ٹھیک ہے، دینے کا شکریہ کہنے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دے کے دیکھ لیں، خدا ہم نے اسی طرح دیا ہوا ہے، ہم کہاں شکریہ کرتے ہیں، ٹھیک، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن ڈیل صرف اتنی نہیں ہے کہ 5 سال آپ کو ایک آلٹو دے کے رکھی ہے، اس کے بعد لے لیا ہے، اس کے بعد میں یہ ڈیل آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں 5 سال بعد آ کے آپ سے کہوں گا آلٹو کی چابی مجھے دے دو، پراڈو کی چابی لے لو۔ شرط یہ ہے کہ خاموشی سے مجھے جب میں مانگوں تو مجھے آلٹو کی چابی دے دینا، اگر دے دو تو میں آپ کو پراڈو کی چابی پکڑا دوں گا۔ نقصان ہوا؟ یہ ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ مثال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو آزمایا جائے گا بھوک سے، پیاس سے، نقص اموال سے، نقص انفس سے، نقص ثمرات سے،
اور اس کے بدلے میں آپ کو صلوات، آپ پر رحمت، آپ کو ہدایت، وہ بھی ابدی آپ کو دیا جائے گا۔ نقصان کہاں ہوا؟ کوئی نقصان ہمارا ہوا ہی نہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں جو کہا گیا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، ساری دنیا، خلقت الاشیاء لاجلک ہے، ساری دنیا تمہارے خاطر بنائی ہے۔ خلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، نہیں پہنچا سکا۔ خدا مجھے گویائی دے، میرے زبان میں کوئی تاثیر دے۔ خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی جاب مل جائے نا، یا آنے جانے کا کبھی کوئی پاس مل جائے، آپ پتہ نہیں کتنے یہاں کرتے پھریں گے۔ کیا حیثیت ہے؟ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ جو تعز من تشاء تذل من تشاء ہے، لہ الملک السماوات والارض ہے، جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری بادشاہی ہے، وہ کہتا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنا اہم قیمت کل امرئ ما یحسن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کو ذرا سوچئے گا، یہ قیمت کل امرئ ما یحسن سرچ کر لیں، آ جائے گی آپ کے پاس، نہیں تو کلمات قصار اگر نہج البلاغہ پہ ہے وہ آ جائے گی۔ عمران نے بنایا ہوا ہے، ایپ بنائی ہے نہج البلاغہ کی، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کے پاس وہ بھی آ جائے گی۔ قرآن کی ایپ بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یہ بھی سب آپ کے لیے ہدیہ فری میں۔ یہ پڑھیں، اس کو پڑھیں، ایک دفعہ نہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، رو رو کے پڑھیں، سوچ سوچ کے پڑھیں۔ قیمت کل امرئ، ہر شخص کی قیمت، مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، میری کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے۔ میری قیمت کیا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے گریڈ 21 اچھا لگتا ہے، اس کی قیمت گریڈ 21۔ اس کو 5 کروڑ روپے اچھے لگتے ہیں، اس کی قیمت 5 کروڑ روپے ہے۔ اس کو فلان بنگلہ 5 ارب کا اچھا لگتا ہے، اس کی قیمت 5 ارب روپے ہے۔ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں، یہ کوئی قیمت ہے ہی نہیں، یہ ہیچ ہیں، یہ صفر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کا گریڈ 22 صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے کس کے مقابلے ہیں جو آپ کی اصل قیمت ہے۔ آپ کی اصل قیمت کیا ہے؟ اگر آپ اہل بیت کو چاہیں، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، آپ کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہو، تو آپ کی قیمت علی ابن ابی طالب ہے۔ کتنی بڑی قیمت آپ کی لگ سکتی ہے اور کتنی چھوٹی قیمت میں بک رہے ہو۔ کن گریڈ پر، کن پیسوں پہ، کن جائیدادوں پہ، کس سیاست پہ، کس مقام پر، کن چیزوں پہ بک رہے ہو۔ تمہاری قیمت علی ہے، تمہارا امیر علی ہے، تمہارا امیر حسین ہے۔ امیری حسین نعم الامیر، حبیب کا نعرہ ہے۔ حبیب نے مظاہر من حسین ابن علی الى رجل فقیر، حبیب ابن مظاہر۔ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے، اس سال نصیب فرمائے۔ آپ جب جائیں زیارت پر تو آپ کا استقبال حبیب کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں
تو پہلے حبیب کو سلام کرتے ہیں، پھر مولا کے پاس جاتے ہیں، واپسی پر بھی حبیب کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں جا کر امام حسین سے کچھ مانگوں، جس نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا ہو، جس نے اپنا علی اصغر قربان کیا ہو، جس نے علی اکبر کی قربانی دی ہو، جس نے زینب کبریٰ کے چادر کی قربانی دی ہو، میں اس سے جا کے دوبارہ مانگوں؟ مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے اپنا پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے، اس زری کو، اس جالی کو تھام کے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، کیا مانگوں؟ یا یہ کہوں سب کچھ مل جاتا ہے، جب سب کچھ مل جاتا ہے، جب مولا مل گئے پھر اور کیا مانگنا؟ حبیب کو سلام کرتے ہیں لوگ، اور واپس آ کر محتاج ہیں، فقیر ہیں، واپس آ کے احساس ہوتا ہے میں مریض بھی ہوں، احساس ہوتا ہے مجھے دوبارہ بھی آنا ہے، تو حبیب سے کہہ کے آتے ہیں حبیب مجھے دوبارہ بھی آنا ہے۔ مولا سے کہنا جیسے آپ کو خط لکھ کر بلایا تھا، ہمیں بھی بار بار آنا ہے، ہمیں بھی بلائے مولا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج حبیب کا تذکرہ ہے، حبیب، وہ بھی حسین کا حبیب، حسین کا دربان حبیب، حسین کا محبوب حبیب۔ ایک شخص نے حبیب کو خواب میں دیکھا اور حبیب سے کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے علی مرتضیٰ کے ساتھ جہاد کیا، آپ نے بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا احادیث سنی، آپ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، آپ شہدائے کربلا میں سے ہیں، اور شہدائے کربلا میں آپ کا خاص مقام تھا، آپ کے دل میں تو کوئی حسرت نہ رہ گئی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں اے شیخ، میرے دل میں بھی ایک حسرت ہے، میں حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہا کیا حسرت ہے؟ کہا میرے دل میں حسرت ہے، جس طرح تم لوگ فرش عزا پر بیٹھ کے حسین کو روتے ہو، کاش یہ فضیلت مجھے بھی میسر ہو جائے، مجھے عزاداری حسین پر رونے کی، حسین پر ماتم کرنے کی سعادت نہیں ملی۔ میں عرض کروں گا یا حبیب، اے حبیب حسین، ہم ہر سال آپ کو یاد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی نیابت میں ہم گریہ کریں گے، آپ ہماری نیابت میں مولا کو سلام کہیے۔ الہ رجل فقیر، جب یہ خط دیکھا، اپنے بچپن کے دوست کا خط دیکھا، حسین کربلا میں تنہا رہ گیا ہے۔ بیگم نے پوچھا، کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ جانتے ہیں، میں مختصر کر دوں، حالات ایسے تھے کہ غلام کو پہلے بھیجا اور کہا جاؤ کوفہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں آؤں گا وہاں سے جاؤں گا۔ لگتا ہے وہ گھوڑا بھی مضطرب تھا کہ کب میں کربلا پہنچوں گا۔ غلام بار بار گھوڑے سے کہتا ہے فکر مت کرو، اگر میرا آقا نہ آیا تو حسین کی نصرت کو میں جاؤں گا۔ جب حبیب نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرا حسین کتنا مظلوم ہو گیا کہ غلام بھی اب میرے آقا پر ترس کھا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، سمجھ کر روئیے گا، حبیب کو وسیلہ بنا کر روئیے گا، حبیب انشاءاللہ آپ کا سلام حسین تک پہنچائیں گے۔ حبیب کربلا تشریف لاتے ہیں، اور کیا شان ہے حبیب کے آنے کی۔ حبیب کے آنے سے ثانی زہرا خوش ہوتی ہیں، آپ کے یہاں آنے سے جناب سیدہ خوش ہوتی ہے۔ حبیب کے آنے پر فضا آگے آئی اور کہا
حبیب زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔ حبیب غش کھا کر گر جاتے ہیں، میری شہزادی پر کیا مظلومیت آ گئی کہ غلاموں کو سلام دے رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ حبیب نے اذن جہاد لیا، اب میرے میں بھی دم نہیں ہے پڑھنے کا، بس مختصر کر دیا میں نے۔ اور وہ وقت آخر بھی آیا جب حبیب نے سلام آخر کیا، اور ایک دوست کے لیے کتنا مشکل ہے۔ امام نے کہا نقصان اس کا ہوتا ہے جس سے اس کا دوست بچھڑ جائے۔ حبیب کے لاش پر پہنچے، لاش حبیب اٹھانا چاہتے ہیں، دوست کا لاشا نہ اٹھا، عباس علمدار بڑے، مدد کی، لاش حبیب کو اٹھایا۔ میں عرض کروں گا مولا، حبیب کا لاش اٹھانے کے لیے عباس موجود تھے۔ جب نہر القمہ پر عباس سو جائیں، آپ کی کمر ٹوٹ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا وبا ہو گئی، حسین شہید ہو گئے، سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گئے، سروں کے ساتھ یہ کاروان کوفہ تک پہنچا۔ کوفہ میں حبیب کا بیٹا قاسم آیا اور خولی سے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، تجھے جو انعام چاہیے مجھ سے لے لے، میرے بابا کا سر مجھے واپس کر۔ جب اس نے منع کیا، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا، اس نے لشکر اعداء پر حملہ کیا، حبیب کا سر چھین کر یہ کہتے ہوئے امام سجاد کے سامنے سے گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد نے ایک آہ بھری، ایک نگاہ بابا کے چہرے پر ڈالی، کہا مظلوم بابا یہ سچ کہتا ہے لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین